نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ معمولات اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے عشق کے سمندر میں غوطے لگا کر وہاں سے باوضو ہوتے ہوئے رسول پاک کی بارگاہ بے کس پناہ عالی شان میں غلامی پیش کرتے ہوئے رسول پاک اور ان کی اولاد پہ درود پاک کا نذرانہ نچھاور فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں و برکتوں کا نتیجہ ہے، اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ ہی کے گھر میں بیٹھ کر اور اللہ والے کے در پر لو لگا کر اللہ اور اللہ والوں کے بات اور ان کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ آنا دوسرا ہوتا، اس میں اپنی مرضی ہوتی ہے، اور مرضی سب کی الگ الگ ہوتی ہے، اچھی بھی اور بری بھی، آرزو بھی الگ الگ ہوتی ہے، مگر جب بلایا جاتا ہے تو پھر مرضی نہیں دیکھی جاتی، پھر بلانے والے کی مہمان نوازی دیکھی جاتی۔ اب جب بلانے والا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں جو اللہ کا دوست ہو، اور وہی اللہ کا دوست اگر تمہیں بلائے تو وہ کیا کیا دے سکتا ہے آپ اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے کم وقت میں آپ کو کچھ کام کی بات بتا کے گزر جانا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ میں جو بولوں اس پر آپ عمل کریں تاکہ اس سے آپ کا فائدہ ہو، ساتھ میں میرا بھی ہو جائے۔ جب تک آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو اپنا اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور تھوڑا میرا حصہ بھی اس میں جاری ساری رہے گا۔ جب تک آپ کریں گے، آپ کو دیکھی دیکھا آپ کے احباب کریں گے، آپ کے اولاد کرے گی، تو اس کا پورا بینیفٹ ہم کو اور ہم حضرت کو بھی ملے گا جنہوں نے اس محفل نوری کا انعقاد کیا ہے۔ بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ میں عرض کر رہا تھا نہایت قیمتی قوم ہیں آپ۔ میں آپ کو اگر آپ کی قیمت بتانے لگوں تو شاید بتا بھی نہ پاؤں آپ کتنے قیمتی ہیں، اور یہ آپ کی، میں آپ کم نصیبی بولوں یا آپ کی کم علمی بولوں یا نا واقفیت کا نتیجہ سمجھوں کہ آپ کو اپنی قیمت نہیں پتہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے گئے اللہ کے حکم سے، ٹھیک، اس میں کوئی شک، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں معراج کسی کو نہیں ہوئی سوائے ہمارے اور آپ کے آقائے دو جہاں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو۔ انہی کے ہی حصے میں وہ سفر معراج آیا، انہی کے حصے میں دیدار خدا بھی آیا، انہی کے حصے میں وہاں تک کا سفر آپ نے فرمایا جہاں جبریل کے پر بھی جل جائیں، جبریل بھی جس کے اوپر نہ جا پائیں اس کے اوپر بھی کوئی گیا تو کون گیا؟ ایک ہی نبی نا۔ اس کا مطلب معراج ہر کسی کے بس کی بات، معراج ہر کسی کے مقدر میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے مقدر میں یہ عظیم الشان عظمت والا سفر ملا؟ ہاں ایک نبی ہیں جن کو یہ خواہش ہوئی تھی
میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. خواہش صرف کی تھی, جواب کیا آیا؟ لن ترانی. مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے, تاب ہی نہیں لا سکتے. میری ذات کو تمہاری آنکھیں احاطہ کر سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ تم بزید ہو تو اپنے صفت کی تجلی دکھاتا ہوں, ذات کی تو نہیں. صفت کی تجلی تھوڑی سی تم پر ظاہر کرتا ہوں, دیکھتے ہیں تاب لا پاتے ہو کہ نہیں. نتیجہ آپ لوگ کے سامنے ہے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام قربان ان پر ہمارے ماں باپ, مگر آپ تاب نہ لا پاکے بے ہوش ہو گئے. اور طور چور چور. تو یہ صفت کا حال ہے, خدا کی صفت کی تجلی کا یہ حال ہے. ذات کی تجلی کا کیا حال ہوگا جس کو اللہ کے رسول دیکھ کر آ رہے ہیں. اور ایک بار نہیں 9 بار, بار بار جا رہے تھے نا, 50 45 40 35 کم کرانے. ایک بار نہیں گئے, 9 بار, اور ایک بار بھی ہوش نہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب صفت تجلی ہوئی تھی, دیدار ہوا تھا, تو اس کا اثر ان کی آنکھوں میں ایسا تھا کہ 40 دن تک, روایتوں میں آتا ہے, وہ کہاں تک روایت درست ہے یہ علماء کا کام ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا وہ اندھا ہو جاتا تھا. کیونکہ اس آنکھ نے صفت یہ خدا کا, صفت الہیہ کی تجلی صفت الہیہ کو جب انہوں نے آنکھوں میں سمایا تو یہ اثر ہوا کہ ان کو جو دیکھ رہا ہے وہ نابینا ہو رہا ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, مگر بتانا چاہتا ہوں میرے نبی گئے خیریت سے دیکھے, اور خیریت دیکھنے کے بعد جب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو وہ بھی خیریت سے رہے, کوئی نابینا نہیں ہوا. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں معراج, ٹھیک, اس کا مطلب معراج ہے بڑی قیمتی چیز, ہے بڑی بابرکت عظمت والی. ہر نبی کو اپنی اپنی عظمت اپنے اپنے طور پر ملی ہے, اور سارے نبیوں کی عظمت اکٹھا کر کے کسی ایک ذات میں ہے تو ہمارے نبی. پھر اس میں بھی آپ منفرد نظر آ رہے ہیں کہ آپ سفر معراج بھی کر گئے. سفر معراج کبھی اور گفتگو ہوگی, اس میں اور بات ہوگی. بس ایک اشارہ سمجھ جائیے کہ میرے نبی پہلی بار گئے تھے نا, پہلی بار. اور راستہ کس کو معلوم ہوتا ہے؟ جو بار بار جاتا ہو. تو جبریل امین تک تو گئے ساتھ میں, اس کے بعد یعنی راستہ پہلے ہی سے جس کو پتا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمیں تو راستہ پتا ہوتا ہے, پھر بھی ہم گوگل جانے کیا کیا استعمال کرتے ہیں. جبریل امین کو بھی یقین ہے کہ بھٹکیں گے نہیں, اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی یہ پورا یقین ہے, پختہ ارادہ ہے کہ میں چلا بھی جاؤں گا, ضرورت بھی نہیں پڑے گی پوچھنے کی. چلے گئے, ہو گیا 9 بار. ایک بار تو دیدار کے لیے گئے, ایک بار یعنی اس کو یوں سمجھیے, ایک بار خدا نے ان کو قربت کے لیے بلایا, قربت کے لیے بلایا. ایک بار میرے نبی کو بلایا گیا قربت کے لیے, اور 9 بار میرے نبی گئے امت کے لیے. کتنے قیمتی ہو یار تم, تمہارے لیے بار بار وہ سفر کیا جا رہا ہے جس کو سفر کرنے والے بے ہوش ہو گئے تھے, جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بے ہوش ہو گئے. مگر وہ بھی ہمارے موسیٰ رسول, شریعت, صاحب شریعت. تو اب اس سے اندازہ یہ ہو گیا کہ معراج ہر کسی کے, اور ہر کسی کے حصے میں, کس کے حصے میں آئی؟ میرے نبی کے. پھر آپ دیکھیں میرا نبی کیا فرماتا ہے, الصلاۃ الصلاۃ معراج للمؤمنین. 1,24,000 نبیوں میں کسی کو معراج نہیں, پھر 1,24,000 نبیوں کی 1,24,000 امت, ان کو بھی یہ اعزاز نہیں کہ وہ بھی کہیں معراج کر لیں. پر یہ حق بھی ہم کو دیا اللہ نے, اللہ کے رسول صدقے, کہ تم کو تو معراج ہو گئی, اب چاہتے ہو کہ تمہاری امت کو معراج ہو تو نماز میں ہی ان کی معراج ہے. نماز مومنوں کے لیے معراج, وہ معراج جو اچھوں کو نہیں ملی. بنی اسرائیل میں ایک سے ایک اولیاء کاملین بھی تھے, کسی کے حصے میں یہ والا اسٹیمپ نہیں لگا
نماز سب نے پڑھی ہے، ہر امت نے پڑھی ہے، کسی کی نماز کو معراج نہیں کہا، لیکن جب نبی کی، آخری نبی کی، سب سے عظیم نبی کی، سب سے عظیم امت کا ذکر آیا تو کہا ان کی معراج، ان کی نماز صرف نماز نہیں ہے، معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے بتا چکا ہوں کتنی قیمتی ہے، ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، تو تمہارے حصے میں اگر معراج جیسی کوئی نعمت آئی ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کیا اسے چھوڑنا چاہیے؟ کوئی تمہارے لیے دنیاوی مثال دے رہا ہوں، 5,000 کروڑ کی رقم لے کے کھڑا رہے، آپ ہی کے لیے ہے، تو آپ لیں گے یا اٹھا کے پھینک دیں گے؟ لیں گے۔ اور کوئی یہ کہے کہ نماز معراج ہے تو آپ لیں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ تو کیوں نہیں لیتے ہو؟ وہ نماز جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترجمہ تو یہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی عادت ڈال لی، جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے چھوٹ گئی سہون، لیکن قصدن چھوڑنے کی، یعنی اذان ہو رہی، ہونے دو، جماعت کھڑی ہو گئی، کھڑی ہونے دو، اپنا کیا جاتا ہے، اپنا دھندا پھیری اس میں لگے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایسے لوگ کے بارے میں حدیث میں آلریڈی لکھا جا چکا ہے کتب حدیث میں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی عادت ڈال لی، یا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا شروع کر دیا، فقد کفر، تو وہ کافر ہے۔ اور تینوں امام، 4 امام ہیں نا، جس میں 3 امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، انہوں نے یہی مذہب لیا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا جائے۔ حالانکہ اس میں تعویل بھی ہے، ہمارے امام اعظم نے تھوڑی تعویل فرمائی ہے، ہمارا امام اعظم نے، کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں لیکن اس نے، کیونکہ فقط کفرہ لفظ تو کفرہ ہے، تو اس کی جو آپ نے ترتیب بنائی ہے، تشریح کی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ تو کافروں جیسا کام کرنا کیا آپ کو آسان لگتا ہے؟ کافروں جیسا کام کرنا ہلکا کام ہے؟ مثال سے سمجھیے، میں ابھی مسجد میں نماز پڑھایا ہوں آپ لوگوں کی، آپ لوگوں نے اقتدا کی، میں مقتدا تھا، امام تھا، آپ نے میری نماز میرے پیچھے پڑھی، دل آپ کا کہا تو میرے پیچھے پڑھے، کیونکہ آپ کو لگا کہ یہ مسلمان جیسے دکھتے ہیں، مسلمان جیسے ہیں۔ مگر اگر میں کسی مندر میں جا کر پوجا نہیں کرتا، پوجا چھوڑو، عبادت نہیں، صرف مندر میں جا کر میں ٹیکا لگا لوں اور ٹیکا لگا کہ یہاں آؤں، میرے پیچھے پڑھو گے؟ کافر نہیں ہوں، کافر جیسا کام کیا، کافر نہیں ہوا، کافروں جیسا کام کیا، امامت ختم۔ مرید ہوگا تو بیت توڑ دے گا، بابا میں تو ان سے مرید ہوتے ٹھیکے لگائے گھوم رہے ہیں، ایک نہیں 3 یہاں تو 3 لگتا نا مہاراشٹر میں اور کنڑ میں، اور یہ سب لگا کہ آئیں، یہی آئے تو آپ ان کو رکھیں گے، تو کیا یہ کافر ہو گئے؟ نہیں، کافروں جیسا کام۔ کتنا خطرناک ہے، کافروں جیسا کام کرنا بھی آسان ہے، اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو کیری آن، جاری رکھیے، پھر کافروں جیسا حال بھی ہوگا۔ اگر کافروں جیسا کام تو از اکول ٹو کافروں جیسا انجام، تو کیا اس لیے آپ آئے اور اس لیے آپ کو معراج جیسی تحفہ دیا ہے، معراج جیسا تحفہ آپ کے حصے میں، اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو نماز پڑھنا یہ صرف اس لیے ضروری نہیں کہ فرض ہے، تو ہے ہی ہے، نماز اس لیے پڑھو کہ بیٹھے بیٹھے معراج ہوتی رہے، ایک بار نہیں، دن میں 5 بار معراج ہوتی رہے۔ اب اس کو ملٹیپلائی کرتے رہو زندگی سے، کتنی بار معراج ہو رہی ہے، کتنے خوش نصیب ہو، بار بار معراج۔ ایک حدیث ہے اس میں تو ایسا آیا صاف صاف کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، یعنی کفر اور ایمان کے بیچ کی جو دیوار ہے نا، کفر اور ایمان کے بیچ کی جو تمیز والی، امتیاز کرنے والی جو دیوار ہے، اس دیوار کا نام ہے نماز چھوڑنا۔ نماز پکڑے ہو تو ایمان، چھوڑے ہو تو، کتنا سخت حکم ہے، اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو اسی نماز پڑھنے کے لیے کیا بنایا جاتا ہے، کیا آباد کی جاتی ہے؟ تو جب تم سے مسجد نہیں آباد ہو رہی، گھر کیسے آباد ہوگا؟ جب تم خدا کا گھر کا لحاظ نہیں کرو گے، خدا کو کیا پڑھی ہے تمہارا لحاظ کرے؟ اللہ صمد ہے کہ تم صمد ہو؟ اللہ بے نیاز ہے کہ تم بے نیاز ہو؟ اللہ قرض والا ہے کہ تم قرض والے ہو؟
تو تمہیں اپنا سیدھا کرنا ہے نا گھر، اپنی زندگی کو سدھارنا ہے، اپنے معمولات اور معاملات کو صحیح ٹریک پر لانا ہے، اپنے گھر کو بابرکت، عظمت والا، فرشتوں کے رحمت کی آمدوں والا، ان کی آمد و رفت والا بنانا ہے نا، تو پہلے کسی اور کے گھر طے کرو، اس کا گھر سنوارو جس نے پوری کائنات سنواری تمہارے لیے۔ مسجدوں کی بڑی اور چھوٹی ہونے سے فضیلت میں کمی نہیں ہوتی۔ جامع مسجد دلی میں ایک نماز پڑھنے کے اتنا ثواب ہے نا، وہ اس مسجد میں اتنا ہی ہے۔ یہ صرف مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی یہ مستثنا ہے، باقی چاہے جہاں پڑھو ایک ہی ایسا ثواب۔ تو جو مسجد بڑی ہے ان پہ تو بہت لوگ قربان ہوئے جا رہے ہیں، اور جو مسجد کو چھوٹا سمجھتے کہ اس کی برکتیں بھی چھوٹی ہو گئیں۔ ارے بھائی صاحب ذرا دوسری نگاہ سے دیکھو جو نہیں کھلتی ہیں، دو نگاہ تو ماتھے والی ہے، ایک وہ نگاہ جو بند ہے۔ خدا کا گھر جیسا بھی ہو وہ خدا کا گھر ہے، اور اس خدا گھر کی عظمت کو میں کیا بتاؤں، جس خدا کے گھر میں خدا کا دوست لیٹا ہو۔ اب تو میں سمجھ نہیں سکتا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا، یہ تو اب یہ پڑھائیں تو پڑھیں گے، تو خدا کو راضی کرنا ہے تو دوست سے تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے۔ اور یہ ہمارا بھی طریقہ ہے، کوئی اگر آپ کے دوست کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ بھی اس کے دوست ہو ہی جاتے ہو، جبکہ ہم لوگوں میں غداری، مکاری، عیاری، بے وفائی سارے سافٹ ویئر ہیں۔ ہم دوستوں سے کبھی کبھی غداری بھی کر دیتے ہیں، بے وفائی بھی کر دیتے ہیں، جلن، حسد، بغض، ادھر کچھ نہیں ہے۔ خدا نہ غدار ہے نہ بے وفا ہے، دوست ہے تو دوست ہے، اور ایسا دوست کہ اس کو توڑنے کوئی آئے تو کچھ اور مخلوق نکال دیتا ہے۔ کیسا نظام چلا رہا، نہ دکھنے والا خدا بھی کیا کیا دکھا رہا ہے۔ تو اپنا گھر، اپنی زندگی، اور یہ اپنی جو برزخ کا گھر ہے، اور پھر جنت میں جو گھر ملے گا، وہ گھر جو ملے گا نا وہ اسی گھر کے برکت ملے گا۔ کل اللہ یہ سب در و دیوار، میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، سب در و دیوار اللہ کے حضور کھڑی ہو کر شکایت کریں گی، یا اللہ مجھے بنا دیا گیا تھا، پڑھنے نہیں آتے تھے، ویران کیا گیا تھا، مولا ان کو جنت کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ کھڑی ہو جائے گی۔ ہوں کبھی یہ فیصلہ کسی مومن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے تو یہ کھڑی ہوں گی کہ میں اسی کے محلے میں تھی، مولا میں تیرا گھر تھی، اسے پتا تھا، اذان میرے وہاں ہوتی تھی، سنتا تھا، جب آباد کرنے کی بات آئی تو اس کے دل میں شیطان نے گھر کر لیا، اور دوسروں کو بھی ورگلاتا رہا، مگر تیرے گھر کو نہیں اس نے آباد کرنے کی کوشش کی۔ مولا جو تیرے گھر کا نہ ہوا وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو جب مسجد گواہی دے جو کہ معصوم ہے، تو ہر معصوم گواہی تو وہاں پہ ایکسیپٹڈ ہے۔ اللہ سے اللہ کا گھر بولے اور اللہ کے ایک دوست کا در بولے تو نہ تم گھر کے ہو نہ تم در کے ہو، اسی لیے در بدر کے ہو۔ آپ سمجھو اس بات کو، گہرائی اس آنکھ سے دیکھو جو بہت بند ہے، تیسری آنکھ، دل کی آنکھ، اس سے دیکھیے، پھر آپ کو یہ مسجد نہیں جنت لگے گی۔ یہ در نہیں، در جانانا لگے گا، اور یہاں ہمیشہ آنا جانا رہے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ اوپر سے لگے گا بہت چھوٹی ہے، کیا اس کو آزمائیں، کیا اس کو آگے لے جائیں، کیا اس میں ہاتھ آزمائیں، کیا کر سکتے اس کے لیے؟ جو کر سکتے اسی کے لیے بنی ہے وہی کرو نا۔ نماز پڑھ سکتے ہو کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، اسی کے لیے بنی ہے۔ بار بار یہاں سے بلایا جاتا ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اف یو وانٹ ٹو بی اے سکسیسفل پرسنالٹی تو حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی اسی گھر سے بڑھتی ہے، نماز کا فیضان اسی گھر میں ملے گا۔ گھر میں پڑھو گے تو ایک وقت کی ایک ثواب ملتا ہے، یہاں پڑھو 27 ثواب ملتا ہے۔ 27 گنا کہاں ملتا ہے؟ خدا گھر میں، اور تمہارے گھر میں ایک۔ تو اپنے بھی گھر میں نہیں پڑھ رہے ہو تو گھر کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر کو مسافر خانہ مت بناؤ۔ میرے رسول فرماتے ہیں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان ہی میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گھر میں نماز کا اہتمام کرو۔ اب آپ سوچو گھر میں پڑھے تو مسجد کس لیے؟ مسجد فرض کے لیے ہے، سنت گھر سے پڑھ کے آؤ۔
واجب گھر میں پڑھو، لیکن فرض 27 گنا فرض لینا ہے تو یہاں آنا ہے۔ تو خدا کے گھر کو آباد کرو، دل سے کہہ رہا ہوں میں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے اور خود سوچئے نا، اگر میں آپ کے گھر کو خوش رکھوں گا تو لا محالہ آپ مجھے خوش رکھیں گے۔ میں آپ کے بچوں سے محبت کروں گا، آپ میرے بچے سے محبت کریں گے۔ میں آپ کے دکھ درد میں کھڑا ہوں گا، آپ میرے دکھ درد میں کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کے سکھ دکھ میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ میرے سکھ دکھ میرا سہارا بنیں گے۔ تو میں آپ کے گھر کو آباد کروں گا میرے خدا، تو میرے گھر کو آباد نہیں کرے گا۔ ہم اتنے برے ہو کر بھی یہ سوچتے ہیں کہ کر بھلائی تو ہو بھلائی، بھلا کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، تو سب سے اچھا ہے، اچھوں سے اچھا ہے، بے عیب ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر پل، ہر نظر تیری ہر کسی پر ہر وقت ہے، ہر نفس، ہر پل، ایوری سیکنڈ، ایوری سنگل سیکنڈ ہی از واچنگ یو۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو وہ بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب آپ اس کے خلاف، اس مسجد کے خلاف یا اس درگاہ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہو تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک ایک چیز دیکھے گا اور ایک ایک کے بارے میں پوچھے گا کہ میرا گھر جب بن رہا تھا یا میرے گھر کو آباد کرنے کی کچھ حضرات کوشش کر رہے تھے تو کیا کر رہا تھا؟ تو کچھ اس میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کچھ نہیں کیوں کر رہے تھے؟ تیرا گھر بن رہا تھا، میرا بن رہا تھا، تو وہ تو فری بچ جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ہم تو بننے ہی نہیں دے رہے تھے، وہ کیا جواب دیں گے؟ ہم تو چاہ ہی نہیں رہے تھے کہ آباد ہو۔ اگر وہ اتنا جگرا رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ رب سے بھی سوال جواب کر کے مناظرہ جیت سکتے ہیں، جو چاہے وہ کریں۔ لیکن ہم سے پوچھو تو ہم تو رب کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ میں خود ممبر رسول سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس پر بیٹھ کر، رب کا جاہو جلال جب میرے سامنے ہوگا، پتہ نہیں کتنے پسینے میں ڈوبا رہا ہوں گا، مجھے خود نہیں پتہ، سب کا ہی حال ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کوئی ایک ایسا بہانہ تیار رکھو جو تمہارے لیے گواہی کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہی مسجد اگر گواہی دے گی نیگیٹو تو یہی مسجد گواہی دے گی پازیٹیو، تو کچھ پازیٹیوٹیز میں بھی حصہ لے لو، جو پازیٹیونیس ہوتی ہے اس میں تو حصہ لے لو کہ اے مسجد، میں نے تیرے لیے کچھ تو کیا، تو میرے لیے وہاں کچھ کر دینا۔ تو نہیں کرے گی یہ، پھر یہ مسجد تو دیکھ ہی رہا ہے، خدا کا گھر خدا دیکھ ہی رہا ہے، خدا والا بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت سبحان شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کتنے خوش ہوں گے جب انہی کے بغل میں تلاوت ہو رہی ہوگی، ان کے بغل میں نوافل ہو رہے ہوں گے، اوراد و وظائف ہو رہے ہوں گے، کبھی حلقہ ذکر ہو رہا ہوگا، کبھی نوری محفل سج رہی ہوگی، کبھی نعت و منقبت کی گونج سن رہی ہوگی۔ آپ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور جب اللہ والا خوش ہوا تو کون خوش؟ تو یہ کتنا بہترین بزنس ہے۔ یہاں سودے بازی کرو، یہاں کبھی مندی نہیں آتی، ساری مندی یہیں ہے، مندی ہو یا بندی سب یہیں ہے، وہاں سب خزانہ رب کا لا محدود خزانہ، صرف خوش کرو اور اس سے بول دو اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ دے دے، پھر کیا دے پتہ نہیں، اسے پتا ہے کہ میرے کس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، میں دوں گا نا، کیونکہ مجھے راضی کیا ہے، تو اب تو مجھ پر فرض ہو گیا کہ اس کو بھی سنبھالوں، اس کے نسل کو بھی سنبھالوں۔ تو اپنی نسل کو آگے کی دنیا سے بچانا چاہتے ہو، بڑی خطرناک دنیا آنے والی ہے۔ ہاں، رب کو نا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک نصیحت دی تھی کسی کو، وہ نصیحت آپ کو میں سنا کے جاتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ نصیحت یہ دی تھی، ایک آدمی آئے تھے، حضرت مجھے کچھ نصیحت دیجیے۔ نصیحت اس طرح دی تھی کہ اے میرے دوست، میرے رفیق، میرے مرید، دو بات تم کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ اس کو پلوں باندھ کے رکھ لینا، اس میں سمجھوتا مت کرنا۔ حالانکہ جب آپ نصیحت سنیں گے آپ کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ ٹیڑھی ہو جائے گی، یہ کیسی بات ہے؟ نصیحت ہی کچھ ایسی، اللہ والوں کی بات میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، وہ وہاں سے بولتے ہیں جہاں ہمارا دماغ بھی نہیں پہنچتا۔ ہم مطالعہ کر کتاب تک پہنچتے ہیں، وہ صاحب کتاب تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، وہ صاحب قرآن سے سنتے ہیں، تو ان کی باتوں میں کتنی گہرائی، سمجھنے والے سمجھ گئے، نہیں سمجھنے والا نہیں سمجھتا۔ ان کی نصیحت سنیے، فرماتے ہیں اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، پہلی بات اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اور اپنے سے بڑا نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کم سے کم اپنے برابر سمجھنا۔ اب اس کی تو کھوپڑی کھل گئی، یہ کون سی نصیحت ہے؟ یہ نصیحت ہے کہ مصیبت ہے؟ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا، دنیا کون ایسا مسلمان جو اللہ کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا؟ کوئی ہے یہاں تو بتائے، اللہ بڑے گیا آپ بڑا، اللہ بڑا گیا آپ، اور اللہ کو اپنے برابر کر دو شرک۔ یہ کون سی نصیحت ہے؟ مجھے مسلمان کرنے ہیں، میرا انتظام کرنے ہیں؟
نہیں سمجھ پایا، وہ نہیں سمجھ پایا مگر کچھ بولا نہیں. بوڑھے آدمی چھوڑو ہٹاؤ، ہو سکتا ہے مگر دماغ میں کچھ خلل ہو گیا ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑا گیا، عمر کا معاملہ ہے. کچھ بولے نہیں، بھی جانے لگے. چلو ہٹاؤ جاتے ہیں، خالی پیلی ان سے ملنے آیا، کچھ ہوا ہی نہیں. میں سمجھا کتنا بڑا شہرت تھی ان کی، میں سنوں ان کی کچھ باتیں سنوں، زندگی میں اتاروں، آخرت ہماری سنورے. تو یہ تو بول رہے ہیں اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو. بابا تو بڑا ہی ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اور پھر یہاں تک بات تو ٹھیک تھی، پھر آگے تو ایک دم بالکل آئٹم بم مار دیا. بولے اپنے برابر سمجھو نہ ہو تو ٹھیک. یہ کہہ کے اس کے دل میں آیا تو جانے لگا. تو اس سے کہا اچھا تم جا رہے ہو، بہت رات ہو گئی، ایسا کر کل جانا. ابھی جنگل اس زمانے کی بات، جنگل، بیابان، اندھیرا، جنگلی جانور، ڈاکو، رہزن، کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. تم ایسا کرو بیٹا، تم کل صبح چلے جانا. بات ہی ختم کرنے والا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو پھر آپ نے کچھ دیر سوچا، کہا بڈھے نے یہ بات تو پتہ کی کہی. وہ والی بات تو بالکل باؤنسر تھی، پر یہ بڈھا ہوتا ہے اچھی بات بول گیا کہ رات میں جانا صحیح نہیں، صبح جاؤں گا. تو اپنے خادم سے کہا اس کو فلاں کمرے میں جا کے لٹا دو، وہ جو ہمارا کٹیا ہے مہمانوں کے لیے لٹا، صبح اس کو ناشتہ پانی کرا کے رخصت کر دینا. اب صبح جب اٹھا تو 2 قسم کا ناشتہ آیا، ایک شاہی ایک درویشی. ایک کھانا بالکل بہترین مرغ مسلم نلہ پایا، اور ایک خالی سوکھی روٹی چٹنی دال چاول، ان لوگ والا کھانا. ہاں سمجھ جاؤ، ہم لوگ تو کھانا سکھایا ہے ان لوگوں کو. یہ تو پتیاں کھاتے تھے، وہ بھی پتے پہ. وہی والا کھانا آیا. تو اب بھائی صاحب آپ کے سامنے مرغ مسلم رکھا ہو، ایک طرف آپ کیا کھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے بھائی صاحب، زبان چٹکارے والی ہے اپنی، وہی کھائیں گے. اور جیسے ہی وہ ناشتہ شروع کرنے لگا، حضرت توجہ ہے نا، اتنے میں سائل آ گیا، بھیک مانگنے والا بھکاری. ترنت اسی وقت اینڈ ٹائم کہاں ان کو کہاں سے نازل ہو گیا. بولے اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، بھوکا ہوں میں. تو انہوں نے کہا اچھا بیچارہ بھوکا ہے، مانگ بھی رہا، دے دیتا ہوں. تو وہ جو درویشی والا کھانا تھا نا، وہ والا دے دیا. بولے بابا لو جاؤ کھاؤ. وہ بابا بھی کھا لیے، یہ بھی کھا کے اپنا جانے لگے. بولے یار اب جاتے جاتے یار بڈھے سے مل تو لے، ناشتہ بڑھیا کرایا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے انسانیت کے ناطے. وہ ولی سمجھ کے آتے، پر ولی والا اس کا ذہن ہٹ گیا. اور انسان سمجھ کے مل لیتے، بڑے ناشتہ کرایا. جب وہ گئے تو پھر وہ ٹھیک ہے، ہاتھ مسافہ ہوا، جانے لگے. حضرت دعا کرنا خیریت سے پہنچ جاؤں. ہم بولو ٹھیک ہے خیریت سے پہنچنا، دعا کروں گا، پر ہاں کل والی نصیحت یاد ہے کہ نہیں؟ وہ پھر یاد دلایا، کل والی نصیحت یاد ہے. اب وہ پھٹ گیا. بولو کیا کھا کر نصیحت تھی؟ نصیحت ہے کہ فضیحت ہے؟ پھر کیا ہوا؟ بولے حضرت آپ بھی ایسی بات بولو گے، اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، اپنے سے بڑا نہیں تو اپنے برابر سمجھو. یہ کوئی نصیحت ہے؟ اگر اس پہ عمل کر لیا تو مسلمان رہ پاؤں گا، میرا ایمان بچے گا. دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو خدا کو اپنے برابر سمجھتا ہے، سب اپنے سے بڑا سمجھتا ہے؟ اب حضرت جلال میں آ گئے. او ہو کس بات غصہ ہم کو؟ تیور، وہ بھی اس کو جس پر ہو ولایت کا زیور. تیور. آپ جلال میں آئے، بولے یہ بتاؤ ناشتہ کرنے بیٹھے تھے؟ ہاں بیٹھا تھا. کتنے ٹائپ کا ناشتہ تمہارے پاس تھا؟ بولے 2 ٹائپ کا. کون سا؟ بولا ایک تو بالکل شاہی اور ایک فقیروں والا. بولا اچھا پھر جب تم کھانے بیٹھے تو کوئی آیا تھا؟ بولا ہاں بھائی بابا فقیر مانگنے آیا تھا، بھوکا تھا، بھکاری تھا. کیا سوال کیا تھا اس نے؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو کیا دیا تو نے؟ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں دے دیتے. اللہ کے نام پہ مانگا گیا، اللہ کے نام پہ جب مانگا ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو علی کی طرح. اب سمجھے علی کیا کرتے تھے؟ جو کچھ بھی ہوتا تھا دے دیتے تھے، تبھی وہ مولا کائنات ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے تو اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو کیا کرتے؟ سب دے دیتے، سب لٹا دیتے. حسین کی طرح، پورا گھر کی طرح، گھر کا گھر لٹا دیا. اور تم نے کیا کیا؟ اپنے برابر میں نہیں سمجھا، جو اپنے لیے بھی نہیں پسند کیا وہ دیا خدا کے لیے. کہاں رکھا خدا کو؟ اسی لیے میں نے کہا تھا خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہر حال میں.
اور اپنے زبان سے مت، کم سے کم جو خود کے لیے پسند کرتے وہ تو خدا کے لیے پسند کرو. تو خود کے لیے تو گھر میں اے سی، خود کے لیے 2-3 مالا، اور خدا کے لیے جمعے میں 20 روپیہ، خود کے لیے مہینے کا 700-800 روپے کا جیو ریچارج، اور خدا کے لیے پورا مہینہ 20-40 20-60 20-80 یا 25-25-2500. تو اگر ایسے ہی اللہ بھی دینے لگے اسی حساب سے، تو کہ 25 والے کو 2 روٹی، 50 والے کو 4 روٹی، نہ دینے والے کو بھوکا، اگر وہ حساب دے لگے تو کہیں حساب منہ دکھائیں لائق رہو گے؟ وہ تو قربان جاؤ خدا کے اس قول پر، اس نے پہلے ہی بول دیا میں بے حساب دوں گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ بغیر حساب کے وجہ سے بچے ہوئے ہو. اللہ فرماتا میں رزق دیتا ہوں بغیر حساب کے، تو بچ گئے. حساب سے ہوتا تو میں بھائی صاحب پتھر کھانے کو بھی نہیں ملتا، پتھر بھی اٹھاتے تو بھاگ جاتا. وہ حساب نہیں سیٹ ہو رہا نا، مجبوری نہیں کی. ہمیں جب مجبوری نہیں تو مجبوری کس بات کی؟ جب کام نہیں تو مزدوری کیسی؟ تو خدا کو اپنے سے کیا مطلب؟ اب جب بھی کوئی کام خدا کے لیے ہو، جب بھی کوئی سوال خدا کے لیے کیا جائے، خدا کی رضا کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے، نبی جین کی رضا، صدیقین کی رضا، شہداء کی رضا، صالحین کی رضا کے لیے کیا جائے، تو پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اپنے سے بڑا سمجھنا ہے. جو خود کے لیے کرتے نبی کے لیے ان سے زیادہ کرنا ہے، جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں خدا کے لیے اس سے زیادہ کرنا ہے. یا کم سے کم اتنا کر لیں کہ اگر ہم کسی مہینے میں 30,000 کماتے ہیں، جب نبی کا مہینہ آئے گا تو 60,000 یا ان کو بھی 30,000 دیں گے. اپنی پوری سیلری میلاد مصطفیٰ پر. کبھی یہ خیال آتا ہے؟ تو کہاں رکھا ہے خدا کو؟ تو جہاں تم نے خدا کو رکھ دیا ہے، خدا تم کو اتنا ہی نیچے لے جا رہا ہے. رکھنا یہاں تھا، یا کم سے کم یہاں رکھ دیا یہاں، تو کہاں آ گئے ہم بھی تو وہیں جا رہے ہیں نا. تو سچائی ہے یہ خدا کا گھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں. اس کی حفاظت کرنا تم پر ایسے ہی لازم ہے جیسے اپنی جان کی حفاظت کرنا. ایک ہی مسجد شہید کی گئی تھی یو پی میں بابری مسجد کے نام سے. سرکار نہیں بن رہی اس کے بعد سے، وہ تو اب آیا EVM چکر میں ٹکلا، ہٹا کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا وہاں کے ولیوں نے. خدا کو بھی ناراضگی ہوئی، اور ہم لوگوں نے بھی ایسا حصہ لیا. ایک مسجد کو بچانے کے لیے کتنے جیل گئے، آئے گئے، سب کچھ کیا نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو مسجد ہے نا. اچھا لگے گا اگر اس مسجد پر کفار کی نظر پڑ جائے اور شہید کرنے کا ارادہ کر لے، تو کیا تم یہی سوچو گے اچھا ہے کہاں پہ نماز ہوتی تھی، ہونے تو شہید ہونے دو گے؟ پھر تو مسلمان بن جاتے ہو. جیسے ہی شہادت کا منصوبہ بنتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہو. اور جب اذان ہوتی ہے، یہ جب اس کو توسیع کرنے کی بات آتی ہے، ترنت ارے لفڑا ہو جائے گا، پنگا ہو جائے گا، دنگا ہو جائے گا. اپنے لیے تو خود دنگے پیدا کر لیتے ہو. ابھی تمہاری کوئی بہن بیٹی کو اللہ نہ کرے کوئی چھیڑے تو دنگا کرو گے نہیں کرو گے؟ تو کیا بہن بیٹی سے بھی نیچے اللہ گھر ہے؟ تو صاحب یہ انصاف نہیں تو کیا ہے؟ جیسی کرنی. پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے وہ، پھر بھی عزت دلاتا ہے، پھر بھی 4 لوگ سے سلام کرواتا ہے، پھر بھی تمہاری بیٹیوں کی عزت کے ساتھ بدائی کرواتا ہے، پھر بھی تمہیں کھانا کھلاتا ہے. کتنا احسان میں اس کا گناؤں جس کو آپ سمجھ کے سمیٹ سکیں. احسان ہی احسان ہے. 2 منٹ کے لیے، خالی وہ 2 منٹ کے لیے نا، یہ جو آپ لے رہے ہو چھوڑ رہے ہو، یہ روک دے. سانس لے رہے ہو اور چھوڑ رہے ہو، یہی 2 منٹ کے لیے اللہ روک دے، پورا شجرا یاد آ جائے گا آپ کو. اپنا امی بچا لو، ابو بچا لو، دادا رے، نانا، سب یاد آ جائے گا. 2 منٹ میں خدا کی ساری جتنے بھی تم کو خدا کے نام یاد ہیں سب اسی وقت یاد آئیں گے. جتنی آیتیں یاد ہیں سب ذہن میں آ جائیں گی. جتنے درود پاک یاد سب پڑھ ڈالو گے. جتنے اولیاء اللہ کا زبان میں ذکر ہے سب آ جائے گا. بس اسی لیے مصیبت میں خدا کو یاد کرنے کے لیے تم نے خدا کو بنا رکھا ہے. وہ تمہاری مصیبت کو دور کر رہا ہے، تمہاری مشکلوں کو حل کر رہا ہے، اور تم اسی کو وقت نہیں دیتے. میرے بھائی یہ خدا کا گھر ہے اس کو. اور نماز تو قطعی نہ چھوڑنا. اس لیے نہیں کہ تمہارا فائدہ ہے یا میرا فائدہ، اس لیے کہ یہ آرڈر ہے، حکم ہے نبی کا. شیخ الاسلام نے ایک آرڈر دے دیا، سب ایسا مانتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جان چلی ہے، مگر یہ آرڈر نہیں مانیں گے. وہ شیخ الاسلام کا رسول ہے، وہ ہم سب کا رسول ہے. وہ بول رہا ہے کہ میری، اچھا یہ بتائیے آپ کے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پیر و مرشد کو رس ملائی بہت پسند ہے، جب میں یہ کھاتا ہوں تو میرا چہرہ کھل جاتا ہے، ایسا کوئی مرشد بولے
تو آپ جب جب جاؤ گے کوشش کرو گے نا ان کے لیے رس ملائی لے کے جائیں. میرے مرشد رس ملائی سے خوش ہو جاتے ہیں, میرے مرشد پان کھانے سے خوش ہو جاتے ہیں, میرے مرشد جس کی جو بھی مرشد کی جو بھی پسند ہے وہ لے کے جاؤ گے نہیں, کس لیے؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو میرا نبی بھی تو کہہ رہا ہے نا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کیسے غلام اپنے سب سے بڑے پیر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں کرتے؟ ان سے بڑا تو کوئی پیر ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنے پیر ہیں سب مرید ہیں, جتنے پیر ہیں دنیا میں سب مرید ہیں. وہ ایسا پیر ہے جو کسی کا مرید نہیں ہے. اتنے بڑے پیر کہہ رہا ہے میرے لیے, میری آنکھوں کے لیے, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو نا میرے غلاموں, میرے مریدوں, تو نماز پڑھو. نماز میں نو کمپرومائز. تو نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب مسجد ہوگی. نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب مسجد آباد ہوگی. نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب مسجد میں جگہیں ہوں گی, وسعتیں ہوں گی, یا چھوٹی ہو بڑی ہو, وہ اللہ گھر ہی ہے کہ نہیں. تو نماز کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. یہ بھی جو اس مقام تک پہنچے نا سرکار, نمازوں نے پہنچایا ہے. نماز کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. نماز پڑھنے والوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ کل تک حضرت نیچے تھے, غیر سے اوپر ہو گئے. غیر نے اوپر کر دیا. وہ راجا ان کا تھا, مگر نماز نے, خدا کی دوستی نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ اس غیر نے بھی اپنے سے اوپر کر دیا ان کو, اور یہ ثابت کر دیا قدرت نے کہ تم نیچے ہی رہو گے, چاہے راجا ہو چاہے بادشاہ ہو, اوپر دوست رہے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا, چچا نے بتایا کہ یہاں سے سواری جاتی تھی اس کی, حضرت کی مزار نیچے تھی, اس کو بید بھی محسوس ہوئی, اس نے اوپر کر دیا. یہ اس نے نہیں کیا ہے, اس نے کروایا ہے. تو اس کے ہو جاؤ, وہ کبھی نیچے نہیں ہونے دے گا. اس کے ہو جاؤ. بار بار بلاتا ہے, کامیابی کے لیے وہ بلا رہا ہے, نماز کے لیے وہ بلا رہا ہے, قرب کے حاصل کرنے کے لیے وہ بلا رہا ہے, اپنے گھروں میں بلا رہا. بھائی اپنے گھر میں بلانا مطلب خدا کے مہمان ہو جانا. خدا گھر تو کو ہم کس کے مہمان؟ تو خدا کی مہمان نوازی کوئی انتہا, خدا کی دسترخوان میں کوئی کمی, خدا کے اکوموڈیشن میں کوئی دقت. تب جب ہم کو سیٹھ بلاتا ہے تو اتنا سب دے دیتا ہے, اور جب خدا بلائے گا تو کتنا سب دے گا. صدق دل سے خدا کرو, صدق دل سے خدا والوں سے ان کو اپنی وسیلے میں دعا میں شامل کرو. صدق دل سے رسول پاک کو مانو اور رسول پاک کی مانو. کو والے سب ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں. ارے کو والے تو وہ بھی ہیں, 1 کم 25, وہ بھی ہیں. کو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں مانتے, وہ سب کی نہیں مانتے. کو میں تو اجماع ہو گیا ان کا, کو سب مانتا ہے, اللہ کے رسول کو سب مانتے ہیں. اللہ کے رسول کو تو وہی مانتے ہیں جن کو اللہ کے رسول ہی نہیں مانتے, وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. پر کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کی مانے ہیں. کی والے ایسے ہوتے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, اگر زمین پر ہیں باحیات تو روزانہ میلہ, زمین میں ہیں تو سالانہ میلہ. یہ اکیلے نہیں ہیں, یہ اکیلے نہیں, اندر بھی فرشتے ان کو کس حال میں جھولا جھلا رہے ہوں گے. یہ اکیلے نہیں ہیں. جب دوسروں سے کام لے لے, یہ وہ لوگ ہیں جو غیر سے کام لے لے, تو تم تو اپنے ہو یار. ایک بار اپنے ہو کے جو دیکھو یار, کسی غیر کا محتاج نہیں ہونے دیں گے. اس یقین کے ساتھ میں یہاں سے اپنی بات کو اختتامی جامہ پہنا رہا ہوں کہ جو نماز کی میں نے تلقین کی ہے اس کو نہ بھولنا. نماز کو ایسا پکڑو کہ نماز ہی تمہیں پکڑ لے. اور نماز ایسا جب پکڑ لے گی نا تو چھوڑے گی نہیں جب تک جنت نہ لے چلی جائے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. دامن نہیں چھوڑنا اللہ کے گھر کا, اللہ والوں کے در کا. یہ گھر بھی کام آئے گا, یہ در بھی کام آئے گا. تمہارا گھر تو بھائی صاحب آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ تمہارے کام آئے. وہاں بہت سارے الٹے سیدھے بھی کام ہوتے ہوں گے. کم سے کم ٹی وی تو ہوگی. اب ٹی وی بھی ہے, بیوی بھی ہے, تو بھائی صاحب اور بہت کچھ بھی ہیں. تو اس میں ضروری نہیں کہ ہر اچھے کام ہو رہے ہوں. شرعی استعمال جائز ہے نا, غیر شرعی تو نہیں. تو وہاں تو گناہ پاسبل ہے. یہاں کون سا گناہ پاسبل ہے؟ یہ پیور ہے, پوتر ہے, شدھ ہے, پاون ہے, متبرک ہے, مقدس ہے, محترم ہے. اس کے یہاں پر آ کے تو آنے والے مقدس ہو جاتے ہیں. ابھی کوئی چور واقعی چوری کر کے آئے اور مسجد میں چھپ جائے, آپ نہیں مارو گے. یہ میں نکل باہر پھر ماروں. وہ اللہ گھر ہے, پھر اللہ کے گھر میں چور امان پا جاتا ہے.
کہ باہر نکل بتاتا ہوں، وہ اندر بیٹھا ہوا، وہ جانتے ہیں یہاں تھوڑی ماتھا گھٹی ہوگی، اس وقت باہر جاؤں گا پیٹ دیا جاؤں گا۔ تو چور کو پتا ہے کہ بچنا ہے تو اللہ گھر میں، تو تم کو کیوں نہیں پتا یہ بات کہ بچائے گا بھی اللہ کا ہی گھر؟ یہاں کا بھی گھر اللہ گھر بچائے گا، وہاں کا گھر بھی اللہ گھر بچائے گا۔ اللہ کے گھر بساؤ تاکہ تمہارا گھر بسے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔